بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اپیل کی ہے اور پھر یہ بھی دھمکی دی تھی کہ میری اپیل کو کوئی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اب انہوں نے 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گی کہ نہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ بات مسلسل عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب عمران خان جیسا کو پیما پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا ہے تو ابھی تک کہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں وہ ٹھہریں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کی ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد قیصر، حلیم شاہ، اون عباس، مراد سعید اور عماد اظہر خان۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ان کے لیے مذاکرات کے دروازے کھولے گی؟ قطعاً نہیں کھولے گی۔ سب نے کہا ہے، اور اب تو موجودہ حکومت کی ویٹو پاور جس شخص کے پاس ہے، نواز شریف، اس نے کہا کہ سیاست دانوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، دہشت گردوں سے نہیں ہو سکتے۔ لہذا مجھے مذاکرات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی نظر آتی ہے۔ اب اس وقت جس تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ شکستہ کشتی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ شکل میں نہیں رہے گی۔ اگر پی ٹی آئی موجودہ شکل میں رہے گی تو ممکن ہے کہ وہ پی ٹی آئی نہ ہو جو عمران خان نے قائم کی تھی۔ وہ نئی پی ٹی آئی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر سجدہ ریز ہوگی۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خان صاحب کی خواہش کے مطابق تو کچھ نہیں ہوگا۔ کاش ایسا ہوتا، خان صاحب بھی کو تھوڑی بہت عقل کی بات کرتے۔ جب وقت تھا مذاکرات کا تو عمران خان شرطیں عائد کرتے رہے، وہ شرائط تو گئے باڑ میں۔ اب عمران خان کے لیے اپنا پولیٹیکل سروائیول مشکل ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کا کچھ تو منفی نتیجہ ان پر نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ ناقابل معافی ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور جن لوگوں نے پاکستان کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے انہیں ایسی قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ شکستہ کشتی سے لوگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ کوئی دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، کوئی تو توبہ طائب کر کے گھر بیٹھ گئے، اور کچھ نے عارضی طور پر وقفہ لے لیا اور اچھے دنوں کا انتظار کریں گے۔ نواز شریف شروع دن سے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور
جماعت اور پیپلز پارٹی کی ایک رائے تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کسی صورت میں بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو عمران خان اتنی منت سماجت نہ کرتے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مذاکرات کر لیں ورنہ پھر ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ خان صاحب آپ نے دیر کر دی، کاش کہ آپ شروع دن سے فلیکسیبلٹی دکھاتے اپنے طرز عمل میں، اور آپ نے جو پورا بیانیہ بلڈ کیا رکھا فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پورا سال، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ فوجی تنصیبات پر لوگوں نے حملے کیے۔ کس کی جرت ہے کہ چھاونی میں ایسا داخل ہو جائے اور وہاں توڑ پھوڑ کرے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ ISI کے دفتر پر حملہ آور ہو؟ سب ان کو عمارتوں کا علم تھا۔ پھر یہ پشاور میں جو کچھ ہوا، چکدرہ میں جو کچھ ہوا، اور مختلف اور جگہ میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سب بلایا تو نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے عام آدمی کسی کے لیے بھی بلا دینا ممکن نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ مذاکرات اگر شروع ہو جائیں تو پھر شاید ہمیں کچھ ریلیف بھی مل جائے اور اسٹیبلشمنٹ فراموش کر دے جو کچھ ہوا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں ہونے دے گا، نہ کوئی یہ خواہش بھی پوری ہونے دیں گے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب نے ایک سیاسی غلطی کی، اپنے آپ کو سیاسی طور پر تنہا کر دیا، آپ کے ساتھی بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں اور عورتوں کی طرح ٹسوے بہا رہے ہیں، اور تھوڑی بہت تو اپنی دلیری دکھائیں، 4 دن تو جیل گزار دیں۔ کون سے آپ کے ساتھ کوئی ایسے سلوک کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گھبرا گئے؟ دراصل بہت سے لوگ جون کی گرمی، جولائی کی گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کبھی جیل دیکھی نہیں تھی۔ عمران خان نے بھی ابھی جیل نہیں دیکھی، صرف ابھی تو ہم مہمان ہی رہے ہیں، اور بڑی آؤ بھگت ہوئی ہم کی اس گرفتاری کے دوران بھی۔ لیکن کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جس نے 9 مئی کو اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ معاف کر دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ تو کوئی سفارش لے جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ سفارش سننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی وہ سفارش کرے لیے آنے والوں سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں۔ زیرو ٹالرنس ہے، زیرو ٹالرنس۔ اور بالآخر آپ دیکھیں گے حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی کی وجہ سے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہو۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل دن تھا۔ ہماری افواج نے بڑا صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، اب کوئی تحمل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا عمران خان نے سیاسی غلطی کی ہے، سو اس کی سزا بھی بھگتے ہیں۔ شکریہ۔